صحیح مسلم حدیث نمبر 136۔ اسماعیل بن ابراہیم یعنی ابن الیہ نے خالد حذا سے روایت کی۔ انہوں نے کہا مجھے ولید بن مسلم نے عمران سے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اور وہ یقین کے ساتھ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 137۔ ابن الیہ کے بجائے بشر بن مفضل نے بھی خالد حذا سے یہی روایت بیان کی۔ انہوں نے ولید ابو بشر سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے عمران سے سنا، انہوں نے کہا میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ اس کے بعد بالکل سابقہ روایت کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 138۔ طلحہ بن مصرف نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا ہم ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لوگوں کے زیادہ راہ ختم ہو گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کچھ سواریاں یعنی اونٹوں کو ذبح کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول، لوگوں کا جو زیادہ راہ بچ گیا ہے اگر آپ اسے جمع فرما لیں اور اللہ تعالیٰ سے اس پر برکت کی دعا فرمائیں تو بہتر ہوگا۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ گندم والا اپنی گندم لایا اور کھجور والا اپنی کھجور لایا۔ طلحہ بن مصرف نے کہا مجاہد نے کہا جس کے پاس گٹھلیاں تھے وہ گٹھلیاں ہی لے آیا۔ میں نے مجاہد سے پوچھا گٹھلیوں کا لوگ کیا کرتے تھے؟ کہا ان کو چوس کر پانی پی لیتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس تھوڑے سے زیادہ راہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو پھر یہاں تک ہوا کہ لوگوں نے زیادہ راہ کے اپنے لیے برتن بھر لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ بھی ان دونوں شہادتوں کے ساتھ ان میں شک کیے بغیر اللہ سے ملے گا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 139۔ اعمش نے ابو صالح سے، انہوں نے یعنی اعمش کو شک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ غزوہ تبوک کے دن سفر میں لوگوں کو زیادہ راہ ختم ہو جانے کی بنا پر فاقے لاحق ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم پانی ڈھونے والے اونٹ ذبح کر لیں، ان کا گوشت کھائیں اور ان کی چربی تیل بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کر لو۔ کہا اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آ گئے اور عرض کی اللہ کے رسول اگر آپ نے ایسا کیا تو سواریاں کم ہو جائیں گی، اس کے بجائے آپ سب لوگوں کو ان کے بجے ہوئے زیادہ راہ سمیت بلوا لیجئے، پھر اس پر ان کے لیے اللہ سے برکت کی دعا کیجئے، امید ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا آپ نے چمڑے کا ایک دسترخوان منگوا کر بچھا دیا، پھر لوگوں کا بچا ہوا زیادہ راہ منگوایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی مٹھی بھر مکئی، کوئی مٹھی بھر کھجور اور کوئی روٹی کا ٹکڑا لانے لگا، یہاں تک کہ ان چیزوں سے دسترخوان پر تھوڑی سی مقدار جمع ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا فرمائی، پھر لوگوں سے فرمایا اپنے اپنے برتنوں میں ڈال کر لے جاؤ۔ سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، یہاں تک کہ انہوں نے لشکر کے برتنوں میں کوئی برتن بھرے بغیر نہ چھوڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے بعد سب نے مل کر اس دسترخوان سے سیر ہو کر کھایا، لیکن کھانا پھر بھی بچا دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں
اللہ کا رسول ہوں۔ جو بندہ ان دونوں میں شک کیے بغیر اللہ سے ملے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے نہیں روکا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 140۔ عبد الرحمن بن یزید ابن جابر نے کہا مجھے عمیر بن حانی نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے جنادہ بن ابی امیہ نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا ہمیں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے یعنی اس کا کوئی شریک نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ رضی اللہ عنہ اللہ کے بندے اس کی بندی کے بیٹے اور اس کا کلمہ ہے جسے اس نے مریم کی طرف القاء کیا تھا، اور اس کی طرف سے عطا کی گئی روح ہے، اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے۔ اس شخص کو اللہ تعالی جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا جنت میں داخل کر دے گا۔